الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وفریضۃ واجبۃ من ربکم. سب سے پہلے میں عید سے پہلے ہی تمام عالم اسلام کو اور تمام مومنین کی خدمت میں عید الفطر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور عید کے دن یا عید کے آنے کے ساتھ ایک بہت ہی اہم واجب جو ہے ادا کرنا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا ہے. اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یوم الفطر کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فاذکروا اللہ یذکرکم، اے بندگان خدا تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ اور پروردگار جو ہے وہ آپ کو یاد کرے گا. وادعوہ یستجب لکم، تم خدا کی درگاہ میں دعا کرو، پروردگار عالم تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا. وأدوا فطرتکم، یہاں پر یہ مہم ہے کہ امام تاکید فرما رہے ہیں یوم الفطر کی. وأدوا فطرتکم، تم اپنا فطرہ ادا کرو. فإنہا سنت نبیکم، کیونکہ فطرے کا ادا کرنا تمہارے نبی کا طریقہ کار ہے. وفریضۃ واجبۃ من ربکم، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واجب فرض ہے. لہٰذا اس قول امام کو نظر میں رکھے تو لازم ہے کہ ہم فطرے کو ادا کریں. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز جو ہے بغیر صلوات کے محمد و آل محمد پر ناقص ہے، اسی طرح بغیر فطرہ کے جو ماہ رمضان کا روزہ بھی ناقص ہے. اور دوسرے مقام پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من ادا زکوٰۃ الفطرہ تمم اللہ لہ بہا ما نقص من زکوٰۃ مالہ، جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا تو جو کمی ہوا ہے اس کے مال میں خداوند متعال خود اس کمی کو پورا کرے گا. تو لہٰذا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس واجب کو ادا کرے، اور تمام جو غریب اور فقراء ہے اور مساکین ہیں ان کو بھی فطرہ دے کر اس خوشی میں اور اس عبادت میں شامل کریں. یہاں پر کچھ زکوٰۃ فطرہ سے اہم سوالات ہیں اور اس کا جواب دینا میں چاہتا ہوں. یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہے، کس نے دینا ہے. تو اگر کسی شخص میں انسان میں 4 شرائط موجود ہو، کسی مومن کے اندر، کسی مسلمان کے اندر، تو اس پر واجب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے. پہلا یہ کہ وہ بالغ ہو، پس بالغ ہے تو بچے پر فطرہ واجب نہیں ہے. عاقل ہو تو مجنون پر فطرہ واجب نہیں ہے، عاقل ہونا شرط ہے. اچھا، دوسری یا تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو. اگر کوئی مغرب سے پہلے بے ہوش ہو جائے، عید کے چاند نظر آنے سے پہلے بے ہوش ہو جائے اور شام کو 8-9 بجے اس کو مثلاً ہوش میں آئے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے. اور چوتھی بات جو ہے صاحب استطاعت ہو، وہ غنی ہو تو اس پر فطرہ واجب ہے، پس فقیر اور مسکین پر فطرہ واجب نہیں ہے. یہاں پر جو اہم چیز ہے یہ غنی کسے کہیں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہ غنی وہ شخص ہے جس کے پاس پورے سال کا یعنی جو اس کے زندگی کے لوازمات جو ہیں اس پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود ہو، مال موجود ہو. اب یہ ضروری نہیں کہ اب بالفعل موجود ہو، ابھی موجود ہے، یہ لازمی نہیں ہے. کسی کے پاس ابھی سال کے لیے 2 لاکھ کی ضرورت ہے تو اس کے پاس 2 لاکھ موجود ہو، یا ابھی تو نہیں ہے لیکن پورے سال میں وہ کماتے ہوئے وہ 2 لاکھ جو ہے اپنے ضروریات زندگی پورا کر سکتا ہے، تو یہ افراد جو ہے وہ غنی شمار ہوگا اور ان پر واجب ہے کہ وہ فطرے کو ادا کرے.
دوسرا سوال اس کے بعد یہ ہے کہ کن کا فطرہ دینا ہے. جس شخص پر واجب ہے فطرہ دے، آیا وہ خود اپنا صرف فطرہ دینا ہے یا دوسرے افراد خانہ کا بھی ادا کرنا ہے؟ تو شریعت میں یہ ہے کہ جو یعنی یہ بندہ جن جن افراد کو کی کفالت کرتا ہے، جن پر پیسہ خرچ کرتا ہے، ان کا فطرہ دینا واجب ہے. مثلا اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اگر اس کے گھر میں کوئی نوکر اور خادم ہو تو اگر وہ گھر میں رہتا ہے اور اس کا کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کو لباس پہناتا ہے، تو اس غلام کا، اس خادم کا بھی فطرہ دینا اس کے اوپر واجب ہے. اب زکوٰۃ فطرہ کن چیزوں سے دی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ جو بھی اصول یہ ہے، قانون یہ ہے اور فارمولہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو غذا یا جو طعام جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے فطرہ دیا جائے گا. مثلا کسی علاقے میں جو ہے یا کسی علاقے میں گندم جو ہے پیس کر استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر، جیسے کہ یہاں پر ہے، تو یہاں پر گندم کے حساب سے دیں گے 3 kg فطرہ جو ہے اس کی وہ دینا ہے. 3 kg یعنی گندم یا آٹا یا زبیب یا چاول یہ خود دینا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کی قیمت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جو کہ عام طور پر اس وقت کیا جاتا ہے. تو گندم ہے، آٹا ہے، چاول ہے، یہ 3 کلو دیں یا اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کریں. کتنی مقدار میں دینا ہے؟ 3 kg بتا دیا. اور کب ادا کرنا ہے؟ جب جس نے نماز ادا نہیں کی یا جس نے نماز عید نہیں پڑھنا ہے تو اس کے لیے زوال ظہر تک، یعنی ظہر کی اذان تک اس کے ٹائم ہے، وہ فطرے کو ادا کرے ادا کی نیت سے. اگر اس نے ادا نہیں کیا اور ظہر کی اذان ہو گئی تو اس کے بعد وہ قصد قربت کے ساتھ وہ فطرہ کو دیں گے، نہ ادا کی نیت سے نہ قضا کی نیت سے. لیکن جو شخص جو ہے نماز عید پڑھتا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرے. اور مستحق جو ہے وہ فقیر ہے، مسکین ہے، جس کے بارے میں ابھی بتا دیا گیا کہ جس کے پاس پورے سال کا جو ہے کھانا پینا پہننے کے اسباب زندگی موجود نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. اس کو ہم نے یہ فطرہ دینا ہے اور اس فقیر اور مسکین پر فطرہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم آقا صاحب، میرا سوال ہے، آپ نے ماشاءاللہ اچھا بتایا. اب ایک چیز معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا جو مہمان مثلاً آتے ہیں اور اس میں بیٹی ہے یا بہن ہے یا دیگر رشتہ دار آتے ہیں چاند عید کرنے، والدین کے پاس آتے ہیں بھائیوں کی طرف، تو ان کا بھی فطرہ کے حوالے سے بتا دیں. تو مہمان کے 2 قسم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آ کے کچھ کھا پی کے چلا جاتا ہے. عام طور پر مثلاً عید کی جو رات جو ہے کسی کو آپ نے دعوت دی افطاری کے لیے تو وہ افطاری کر کے وہ چلا جاتے تو ان کا واجب نہیں ہے. لیکن ایک جو ہے مہمان وہ آتا ہے کہ وہ 2-3 دن کے لیے وہ آتا ہے اور وہ مغرب سے پہلے عید کی یعنی مغرب سے پہلے وہ گھر میں آتا ہے اور باقاعدہ اس کے کھانا کھاتا ہے اور 2 دن 3 دن یہاں پر ٹھہرنا ہے. تو ان کے جو یہ مہمان ہیں ان کا فطرہ ادا کرنا واجب ہے. جس کے پاس آ رہے ہیں، ہاں آ رہے ہیں، وہ باقاعدہ رہنے کے لیے آ رہے ہیں. اگرچہ یہ دوسری جگہ پر کھانا کھا رہا ہے پھر بھی چونکہ اس کے باقی جو رہنے سہنے کے جتنے کی یہ اہتمام کرتا ہے لہٰذا اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کا فطرہ ادا کرے. اگر صاحب یہ فطرہ ہماری رہائش یہاں سکھر روڑی میں ہے تو اس حوالے سے کتنا فطرہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی رقم کے حساب سے؟ رقم کے حساب سے مولانا حجت الاسلام والمسلمین جو ہے ہمارے بزرگ عالم شیخ ثابت علی نجفی سے بھی میری بات ہوئی تو ہم کہ 150 روپیہ فی نفر ہو سکتا ہے. 150 روپیہ جی ہاں، لیکن احتیاطاً 160 روپیہ ادا کیا جائے فی نفر روہری اور سکھر کے اس ایرے میں، تقریباً سندھ میں، پورے سندھ میں. اچھا آغا، فطرہ یعنی جو بالغ ہو اسی پہ ہوتا ہے؟ مثلا میرے یہاں 3 بیٹیاں ہیں، چھوٹی ہیں، اور جو
یعنی بالغ جو لڑکے ہیں 15 سال سے کم عمر کے، کیا ان پہ بھی فطرہ واجب ہے؟ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی ان کا یعنی فطرہ دینا ہے جو آپ کے زیر کفالت ہے، یعنی جس کو پالنا آپ کے اوپر لازمی ہے. بس اس میں ایک بچہ بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بالغ ہو نابالغ ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو، چاہے مہمان ہو، چاہے آپ کے خادم ہو، چاہے وہ کیا ہے مسلمان ہونے شرط نہیں ہے، آپ کی زیر کفالت ہے. اگرچہ ایک ہندو مثلاً ایک خادم ہے، وہ آپ کے پورا سال آپ کے گھر میں رہتا ہے، تو لازمی ہے کہ اس کا بھی جو ہے فطرہ ادا کریں. صلی علی محمد و آل محمد.